0S. Back, button, nav bar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال في موضع آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا في الأرض محمد وفي السماء أحمد. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قادر، آج الحمدللہ سن 1400
43 ہجری کے ربیع الاول کا پہلا دن اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ربیع الاول میں 4 اہم ترین واقعات پیش آئے ہیں۔ عام طور پر ہماری پبلک یہ جانتی ہے کہ ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور کچھ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک ربیع الاول میں 4 اہم ترین واقعات پیش آئے ہیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش، آپ کا دنیا میں تشریف لانا بھی ربیع الاول میں ہے، اور نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت فرمانا بھی ربیع الاول میں ہے۔ جب سیدہ آمنہ کی گود مبارک میں حضور کی ولادت ہوئی، میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور جب میرے آقا پر پہلی وحی اتری اور آپ کا تعارف محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کی صورت میں ہونے لگا، تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تیسرے نمبر پہ، جب مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال گزارنے کے بعد اللہ کے حکم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن اور اپنی رہائش گاہ بنایا، اور آپ کا مدینہ میں جو پہلا دن تھا جب آپ کا قیام مدینہ میں شروع ہوا، تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اور چوتھے نمبر پر، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اجل کو لبیک کہا اور اس دار فانی کو چھوڑ کر، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر آخرت میں روانہ ہوئے، اور موت کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ اطہر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام فرمایا، تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ یہ 4 بڑی نسبتیں ہیں جو ربیع الاول کو حضور کے ساتھ ہیں، اور ہمیں ان 4 پر بات کرنی چاہیے۔ اور ہمارے پرانے حضرات جانتے ہیں کہ میں نے ان 4 میں سے ایک کو تفصیل سے ڈسکس کیا ہے یہاں اس منبر پہ بیٹھ کر۔ میرے نبی کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کی فضیلت، منقبت کو بیان کرنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ ہمارے جیسے کئی کم فہم اور کم علم قربان ہو جائیں، بیان کر کے تھک جائیں، لیکن حضور کی سیرت اور منقبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ صرف میرے آقا کی سیرت کے عنوانات کو گن بھی لینا کوئی میرے جیسا بندہ تو یہ بھی وہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھے گا۔ میں ان گنت عنوانات سیرت کے اور ان گنت موضوعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے چھوڑ کر صرف ایک چیز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یوں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر
پیغمبر کو جو کچھ بھی دیا باکمال دیا۔ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز ایسی عطا فرمائی کہ سابقہ نبیوں کی صف میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو اخلاق بھی باکمال دیے، ازواج بھی باکمال دی، بنین بھی باکمال دیے، بنات بھی باکمال دی، جماعت بھی باکمال دی، کردار بھی باکمال دیا، یار بھی باکمال دیے، دنیا کی زندگی بھی باکمال دی، قبر کی آخرت کی زندگی بھی باکمال دی، آپ کی ولادت سے وفات تک اور موت سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد جنت میں مقام محمود پر جانے تک آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر انگنت کمالات عطا فرمائے ہیں۔ یہاں کمال ہی کمال ہے، لیکن ان کمالات میں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو جو نام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یہ نام کتنا باکمال ہے۔ ظاہر ہے کہ جن کا نام کمال والا ہے ان کی شخصیت کتنے کمال والی ہوگی اور ان کا کام کتنے کمال والا ہوگا۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی تقریر کا موضوع ہے۔ میرے آقا کا نام مبارک کتنا باکمال ہے۔ یہ جناب سیدہ آمنہ میرے آقا کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال میرے لخت جگر میں میرا لال میرا لخت جگر میرے شکم میں آ گیا، میرے پیٹ میں آ گیا، تو میں جب باہر نکلتی تھی تو پتھروں سے سلام کی آوازیں سنائی دیتی تھیں اور وہ کہتے تھے بشرا لک یا آمنہ انک قد حملت بسید المرسلین، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو رسولوں کے سردار کی ماں بن چکی ہے، اور جب یہ آ جائیں تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو جناب عبد المطلب نے یہ نام تجویز کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کی تو حضور کی تشریف آوری سے 2 ماہ پہلے وفات ہو چکی ہے، یہ یتیمی کے عالم میں آ رہے ہیں، اور رب اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ جو خود در یتیم بن کے آ رہے ہیں دنیا بھر کے یتیموں کا آسرا بنیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے نا، بظاہر نقشوں کو توڑ کر رب دکھاتا ہے۔ یتیمی کے عالم میں پیدا ہوئے ہیں، اور اگر میں اس عنوان پہ چلوں تو وہ بات رہ جائے گی، آئندہ جماعت میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ زندگی اور توفیق رہی تو زیر بحث آئیں گی۔ والد نہیں ہے جناب عبد المطلب جن کا اصل نام شیبۃ الحمد ہے، آپ کے دادا محترم ہیں، انہوں نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ نام کیوں تجویز فرمایا؟ فرمایا انی اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء و یحمدہ الناس فی الارض، میں نے یہ اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں آسمانوں میں خدا تعریف کرے، زمین پہ انسان بھی اس کی تعریف کرتے رہیں، اور محمد کہتے بھی اسے لغت کے امام مفردات اللغات میں امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا التی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اسے کہتے ہیں
جس میں دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں، مخلوق کے لیے جتنی خوبیاں خالق نے بنائی ہیں وہ ساری خوبیاں جمع ہو کر جس شخصیت کا روپ اختیار کر لے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یگم و بیش انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فردن عطا فرمایا، جو اپنے اپنے مقام پر عطا فرمایا، جو اپنے اپنے زمانے میں عطا فرمایا، جو فضیلتیں ان میں سے ایک ایک شخصیت کو دی، جو کمالات ان میں سے ایک ایک پیغمبر کو عطا فرمائے، جو منقبتیں ان میں سے ایک ایک ہستی کو عطا فرمائی، اپنے اپنے مقام پر اور اپنے اپنے زمانے میں ان تمام کمالات کو اگر کسی ایک شخصیت میں جمع دیکھنا ہو تو آمنہ کے لال جناب محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے اپنے اپنے وقت پہ کمالات عطا فرمائے ہیں، کسی کو 1 کمال دیا، کسی کو 2 کمالات دیے، کسی کو 3 کمالات دیے، کسی کو 10 دیے، کسی کو 20 دیے۔ الغرض سارے پیغمبروں کو اپنے اپنے مقامات پر کمالات، اعزازات، شرف، منقبت اور فضیلتیں عطا فرمائی، لیکن ان کے کمالات کی انتہا ہے اکیلے آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے کمالات کی مخلوق میں کوئی انتہا نہیں ہے۔ جناب آدم کو کمال عطا فرمایا، انابت، عاجزی، رجوع اللہ جناب آدم کا کمال ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ آپ کا کمال ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ تبلیغ آپ کا کمال ہے۔ جناب یعقوب کا صبر آپ کا کمال ہے۔ جناب یوسف کا جمال آپ کا کمال ہے۔ جناب عیسیٰ کا، جناب موسیٰ کا جلال ان کا کمال ہے۔ جناب عیسیٰ کی سیاحت ان کا کمال ہے۔ لیکن اگر یہ سارے کمالات کسی ہستی میں دیکھنے ہوں، آدم کی انابت کو جمع کر لیا جائے، جناب نوح کے جوش تبلیغ کو جمع کر لیا جائے، جناب ابراہیم کے ولولہ توحید کو جمع کر لیا جائے، جناب اسحاق کی رضا جوئی کو جمع کر لیا جائے، جناب دانیال کی فقاہت کو جمع کر لیا جائے، جناب یعقوب کے صبر کو جمع کر لیا جائے، جناب موسیٰ کے جلال کو جمع کر لیا جائے، جناب یوسف کے جمال کو جمع کر لیا جائے، جناب عیسیٰ کی سیاحت کو جمع کر لیا جائے، یہ ساری خوبیاں، یہ سارے کمالات، یہ سارے فضائل، یہ سارے مناقب جمع کر کے اگر گلدستہ بنایا جائے، اس گلدستے کا نام بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ہستی التی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، جس میں ساری خوبیاں جمع، اور جس انگریز نے کتاب لکھی نا دی 100، دنیا کے 100 کامیاب ترین بندے اس نے جمع کیے، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا لوگوں سے منوایا۔ 100 شخصیات جمع کی، انگریز ہے، اس وقت کلمہ نہیں پڑا ہوا، ہمارا نہیں، غیر ہے، دنیا کے 100 بندوں پر اس نے ریسرچ کی، ان کے کمالات، ان کی خوبیاں، ان کی فضائل سب کچھ دیکھا، اور 100 بندوں کی فہرست جمع کی جو دنیا میں اس کی نظر میں قابل ترین اور باکمال انسان ہیں، اور اس انگریز نے غیر مسلم ہو کر بھی سب سے پہلا نام جن کا لکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے لکھا کہ میں نے دنیا کی بہت سی شخصیات کو دیکھا،
یوں ہوا کہ کسی کو میں نے دیکھا کہ عبادت میں تو کمال ہے لیکن معاشرتی زندگی میں کمزور ہے. کسی کو میں نے دیکھا معاشرتی زندگی میں تو کمال ہے لیکن عبادت میں کمزوری ہے. کسی کو میں نے دیکھا حسن و جمال میں تو باکمال ہے مگر کردار میں زوال ہے. کسی کو میں نے دیکھا کہ علم میں تو باکمال ہے مگر عمل میں کمزور ہے. کسی کو میں نے دیکھا کہ سیاست میں تو باکمال ہے مگر ریاضت میں کمزور ہے. کہتا ہے میں نے جس شخصیت کو بھی دیکھا اپنے اپنے زمانے میں ایک حیثیت میں کامل تو دوسری حیثیت میں ناقص، ایک حیثیت میں کمال تو دوسری حیثیت میں کمزوری. لیکن کہتا ہے جس شخصیت کو میں نے ساری حیثیتوں میں باکمال دیکھا ہے وہ پورے کرۂ ارض پر ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، دشمن بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ولادت سے وفات تک زندگی کے ہر شعبے میں نے جس شخصیت کو کمال با کمال دیکھا ہے وہ اکیلا آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا جن کی عظمت کا دشمن بھی قائل ہے اور ان کی عظمت کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. اور پھر دیکھیں آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا خوبی ہے؟ علامہ راغب اصفہانی نے مفردات اللغات میں کیا کہا؟ التی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، کہ جس میں دنیا کی ساری خوبیاں، سارے کمالات سب کچھ جمع ہوں، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور القاموس والے نے کہا محمد کون ہے؟ الذی یحمد مرتن بعد مرت اخری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار نہیں، جس کی بے شمار بار تعریف کی جائے. محمد اسے کہتے ہیں جس کا آنا بھی قابل تعریف ہو، جس کا جانا بھی قابل تعریف ہو، جن کا اٹھنا بھی قابل تعریف ہو، جن کا بیٹھنا بھی قابل تعریف ہو، جن کا سونا بھی قابل تعریف ہو، جن کا جاگنا بھی قابل تعریف ہو، جن کا مسکرانا بھی قابل تعریف ہو، جن کا رونا بھی قابل تعریف ہو، جن کی خلوت بھی قابل تعریف ہو، جن کی جلوت بھی قابل تعریف ہو، جن کی جماعت بھی قابل تعریف ہو، جن کی ازواج بھی قابل تعریف ہو، جن کے اہل بیت بھی قابل تعریف ہو، جن کے یار بھی قابل تعریف ہو، جن کے دوست بھی قابل تعریف ہو. بلکہ محمد اسے کہتے ہیں جو ان کے قدموں سے مل جائے وہ بھی قابل تعریف بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الذی یحمد مرتن بعد مرت اخری. محمد کسے کہتے ہیں جس کی تعریف بار بار ہو؟ ارے محمد اسے کہتے ہیں رب بھی جس کی تعریف کرے، سارا جگ بھی جس کی تعریف کرے، انہیں محمد کہتے ہیں. الذی یحمد مرتن بعد مرت اخری. محمد اسے کہتے ہیں آنے سے پہلے بھی جس کی تعریف، جانے کے بعد بھی جس کی تعریف. دنیا میں بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کو آنے سے پہلے کوئی جانتا نہیں ہے. مجھے اور آپ کو آنے سے پہلے کوئی جانتا تھا؟ کسی کیا پتا تھا کہ کوئی حافظ دلاور پیدا ہوگا اور وہ بدری مسجد کا خطیب بنے گا، اور ہمارے جانے کے بعد چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد دنیا ہمیں بھول جائے گی. کائنات میں تنہا ہمارے نبی ہیں کہ جانے سے آنے سے ہزاروں سال پہلے ان کی تعریف شروع ہوئی. بلکہ یوں کہوں جب کچھ نہیں تھا تب بھی میرے نبی کی تعریف ہو رہی تھی، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی میرے نبی کی تعریف ہو رہی ہوگی. اور یہ خطیبانہ ڈائلاگ نہیں ہے،
کہ آپ سمجھے جوش خطابت میں ایسے بات کر دی. یہ حقیقت ہے اور یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ تیسرا پارہ ہے اور تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے اور اس کی پہلی آیات. محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب کچھ نہیں تھا تب بھی ان کی تعریف کا ترانہ تھا. اللہ نے عالم ارواح میں 2 جلسے کیے. جب مجھے اور آپ کو وجود نہیں ملا تھا، ہماری روحیں تھی، تو 2 جلسے کیے. ایک جلسے میں اپنی ربوبیت منوائی اور دوسرے جلسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری نبی کی نبوت منوائی. اور یہ عظیم عجیب جلسہ ہے جس میں خطیب خدا ہے اور مجمع انبیاء ہیں اور موضوع شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عظیم جلسہ ہے. اس جیسا جلسہ نہ اس سے پہلے کوئی ہوا نہ بعد میں کوئی ہوگا. رب العالمین نے اپنے سارے نبیوں کو جمع کیا اور خود خطاب فرمایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. رب العالمین نے فرمایا میرے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دے کر اپنے اپنے ادوار میں تمہارے سروں پر ایک اہم ترین ذمہ داری سونپنے والا ہوں. میں تمہیں اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے زمانوں میں اور اپنے اپنے مخصوص علاقوں میں نبی بنا کر، رسول بنا کے بھیجنے والا ہوں. تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کروں گا، تمہارے سروں پر نبوت و رسالت کے تاج پہناؤں گا. لیکن آج میرے ساتھ وعدہ کرو، ثم جاءکم رسول، تم میرے ساتھ وعدہ کرو، تم اپنے اپنے ادوار میں میری طرف سے سونپے جانے والی ذمہ داریوں کو نبھاؤ گے، میرے توحید کے ترانے پڑھو گے، اوروں کو پڑھاؤ گے. یہ بھی وعدہ کرو کہ اگر تمہارے ادوار میں میرا آخری رسول آ جائے، مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کا تعاون بھی کرو گے. حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ میرے آخری پیغمبر نے ان کے ادوار میں نہیں آنا ہے، سب سے آخر میں آنا ہے. لیکن پہلے وعدہ لے کر، سارے نبیوں سے وعدہ لے کر مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ ارے تم اللہ کا شکر ادا کرو نا کہ میں نے تمہیں ان کا امتی بنایا ہے جن پر ایمان لانے کا وعدہ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی کر چکے ہیں. فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا. اور مفسرین کہتے ہیں رسول ان پر تنعیم تعظیم کے لیے ہے کہ وہ میرا رسول بھی ہوگا اور عظمت و بلندی کے عظیم مقام پہ فائز ہوگا.
ہاں مجھے یوں لگتا ہے رب العالمین نے فرمایا ہوگا میرے نبی اور رسولوں تم اپنے اپنے علاقوں کی طرف رسول بن کے جاؤ گے، تم اپنے اپنی بستیوں کی طرف رسول بن کے جاؤ گے، تم اپنے اپنے زمانوں کی طرف رسول بن کے جاؤ گے، آخر میں آنے والا میرا رسول تم رسولوں کا بھی نبی بن کے آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر وہ عظمت والا رسول آئے گا۔ کتنی عظمت والا ہوگا، عظمتیں اس پر یوں نچھاور ہوں گی۔ فرمایا جس ہستی کا باشندہ ہوگا، جس دھرتی پر ان کے قدم آئیں گے، جس مقامات پہ وہ میرا آخری نبی چلے گا، جس دھرتی کا باشندہ ہوگا اس کے تذکرے بھی عرش اولا پہ ہوں گے، اس کے تذکرے بھی عرش معلا پہ ہوں گے۔ ارے جن جن گلیوں پر اس کے قدم آئیں گے ان گلیوں کا ذکر بھی قرآن بن جائے گا۔ فرمایا لا بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، شاید میرے آقا نے عرض کیا ہوگا یا اللہ آپ شہر مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھاتے ہو نا کہ یہاں پہ بیت اللہ موجود ہے، یہاں پہ آب زمزم کا چشمہ موجود ہے، یہاں پہ کعبہ موجود ہے، یہاں پہ مسجد الحرام موجود ہے، یہاں پہ آپ کی قدرت کے عظیم نشان صفا اور مروہ موجود ہے، جبل رحمت موجود ہے، میدان عرفات و مینا موجود ہے، یہاں پہ آپ کی قدرت کے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، اس لیے اس کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ فرمایا نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب بیت اللہ تو پہلے بھی موجود تھا، زمزم کا چشمہ بھی پہلے موجود تھا، صفا اور مروہ عرفات و مینا یہ سب پہلے موجود تھے، آج شہر مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی جا رہی ہیں کہ ان گلیوں میں مجھے آپ جو چلتے نظر آتے ہو۔ ثم جاءکم رسول، فرمایا پھر میرا آخری رسول عظیم رسول آئے گا، میرا آخری نمائندہ تم سب کا امام آئے گا۔ ہاں کون آئے گا؟ جو آئے گا تو رحمتوں کی بارشیں برسنے لگ جائیں گی، جو آئیں گے تو یتیموں کو سہارا مل جائے گا، جو آئیں گے تو بیواؤں کے آنسو پوچھ لیے جائیں گے، جو آئیں گے تو مظلوموں کو انصاف مل جائے گا، جو آئیں گے تو بے کسوں کے سہارے بن جائیں گے، جو آئیں گے تو بیت اللہ کو زمینوں سے آباد کیا جائے گا، جو آئیں گے تو گمراہوں کو ہدایت مل جائے گی، جو آئیں گے تو بچھڑے ملنے لگیں گے، وہ آئیں گے تو اجڑے بسنے لگیں گے، وہ آئیں گے تو روتے ہنسنے لگیں گے، وہ آئیں گے تو سب کو پوجنے والے رب کو پوجنے لگ جائیں گے۔ ارے وہ آئیں گے اس معاشرے کو اتنا عظیم بنائیں گے جو کبھی جہنم کے کنارے کھڑا تھا، جب وہ آئیں گے تو وہی معاشرہ اتنا عظیم ہو جائے گا کہ جنت انہیں تلاش کرتی نظر آئے گی۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری رسول آئے گا مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہارے صحیفوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ان پر ایمان کا بھی وعدہ کرو، ان کے تعاون کا بھی وعدہ کرو۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا، عہد و پیمان کر لیا؟ سارے نبیوں نے کہا اقررنا، ہم وعدہ کرتے ہیں، ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کا تعاون بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين،
فرمایا تم بھی گواہ بن جاؤ، میں رب بھی تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں کہ تم میرے آخری رسول پر اگر وہ تمہاری زندگیوں میں آئے ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کا تعاون بھی کرو گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے بھی ان کی تعریف، جانے کے بعد بھی ان کی تعریف۔ یہ عجیب اور یہ تعریف اس وقت ہے جب کچھ بنا ہی نہیں، اور پھر ہر نبی کے دور میں میرے آقا کی تعریفیں ہوتی رہی۔ یہ بہت لمبی باتیں ہیں، اگر میں چھیڑوں تو وقت اتنی اجازت مجھے نہیں دیتا۔ میں لفظ محمد میں رہنا چاہتا ہوں۔ محمد کسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیں اللہ نے جو ہمیں کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اس کلمے میں اللہ کا نام بھی ذاتی اور حضور کا نام بھی ذاتی، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کلمے کے پہلے جز میں کبھی کوئی نقطہ نہیں رہا۔ لا الہ الا اللہ، نہ لا میں نقطہ ہے، نہ الہ میں نقطہ ہے، نہ الا میں نقطہ ہے، نہ اللہ میں نقطہ ہے، لیکن حضور سے پہلے دوسرے جز میں نقطے رہے۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، اور ابراہیم خلیل اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ان سارے کلموں کے دوسرے جز میں نقطے رہے، پہلے جز میں کبھی کوئی نقطہ نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ پہلا جز بدل نہیں سکتا۔ پہلے جز کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، تو اس پر نقطہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اس پر نقطہ بھی کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، آدم صفی اللہ میں نقطے تھے، ان نقطوں نے بتایا کہ یہ آخری نبی نہیں، ان کے بعد کوئی اور آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ کے نقطے نے بتایا کہ یہ آخری نہیں، ان کے بعد کوئی اور آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ نقطے نے اشارہ دیا کہ یہ آخری نہیں، ان کے بعد کوئی اور آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ نقطے نے اشارہ دیا کہ یہ آخری نہیں، ان کے بعد کوئی اور آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ نقطے نے بتایا کہ یہ آخری نہیں، ان کے بعد کوئی اور آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ نقطے نے بتایا کہ یہ آخری نہیں، ان کے بعد کوئی اور آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، نہ لا پہ نقطہ ہے، نہ الہ پہ نقطہ ہے، نہ اللہ پہ نقطہ ہے، نہ اللہ پہ نقطہ ہے، نہ محمد پہ نقطہ ہے، نہ رسول اللہ پہ نقطہ ہے۔ اشارہ دے دیا اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ حضور کے ختم نبوت کا تاج پہننے کے بعد اب کوئی نیا نبی کوئی نہیں۔ اللہ پہ وحدانیت کی معراج ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، ان کی ختم نبوت میں کوئی شریک نہیں۔ اور پھر کلمے میں دو جز، پہلے جز میں اللہ کا ذاتی نام، دوسرے جز میں حضور کا ذاتی نام۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ، سب کہہ دو اللہ۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسائے۔ آخری اوقات میں، زندگی کے آخری ایام میں مولانا الیاس صاحب دہلوی رحمہ اللہ ساتھ بیٹھے تھے، ایک اور بزرگ بھی ساتھ تھے، تو آخری ایام میں ان سے فرمایا کہ کون ہے میرے پاس، کون بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک الیاس اور ایک میں ہوں۔ دوسرے اور بزرگ ایک تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں۔ فرمایا الیاس یہ بات یاد رکھو، اللہ کا نام اتنا مبارک ہے، اگر اس کو کوئی غفلت میں بھی لیتا ہے تو فائدے سے خالی نہیں۔ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ذاتی نام ہے، اور دونوں ذاتی ناموں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان سے جتنے مرضی الفاظ ہٹاتے جاؤ تب بھی ذات کا پتہ دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ کے لفظ میں 4 حروف ہیں، الف، 2 لام اور 1 ہا۔ اگر آپ پورا نام لے اللہ تو
تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اور اگر الف ہٹا دو تو بچ جائے گا للہ۔ قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں اللہ کا راج ہے۔ ایک لام ہٹا دو تو بچتا ہے لہو۔ قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں میں اللہ کی شاہی ہے۔ اور اگر ایک لام اور ہٹا دو صرف ہا بچ جائے تب بھی قرآن کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ اور یہی خصوصیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام میں ہے۔ آپ پورا نام لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورا نام لو تو مطلب ہے تعریفوں کے قابل، وہ شخصیت جس کی تعریف کر کر کے دنیا تھک جائے، تعریف ختم نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ وہ شخصیت رب رحمان بھی جس کی تعریف کرے، انسان بھی جس کی تعریف کرے، جنات بھی جس کی تعریف کریں، حیوانات بھی جن کی تعریف کریں، بلکہ پتھر بھی جنہیں سلام کریں، انہیں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا نام لوگے تب بھی آپ کی ذات سمجھ آئے گی۔ اور اگر ایک میم ہٹا دو پیچھے بچتا ہے حمد۔ حمد کا معنی بھی تعریف ہے۔ میرے نبی نے ساری زندگی اللہ کی تعریف کی، یہ بھی میرے آقا کی ذات کا پتہ دیتا ہے۔ اور اگر ایک ہا کو ہٹا دو پیچھے بچتا ہے مد۔ مد کا معنی ہے کھینچنے والا۔ میرے محبوب لوگوں کو جہنم سے جنت کی طرف، فسق و فجور سے نیکی اور تقوی کی طرف، شرک سے توحید کی طرف کھینچنے اور بلانے والے ہیں۔ اور اگر میم کو ہٹا دو تو ایک دال بچ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے الدال علی الخیر، میرے محبوب لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ یہ ہے ذاتی اور صفاتی ناموں میں فرق۔ اللہ کی ذات کے 4 حرف، ایک ایک لفظ بھی میرے اللہ کی ذات کا پتہ دیتا ہے۔ محمد کے نام کے 4 حرف، ایک ایک حرف میرے آقا کی ذات کا پتہ دیتا ہے۔ اور پھر یہ نام کتنا مبارک ہے، زبان پہ آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوتا ہے، لب مل جاتے ہیں، لب مل جاتے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ ایک آیت بھی پڑھ دوں پھر اگلی بات کہتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بدلا دو، اگر یہ اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، انہیں بتلاؤ کہ پھر آپ کی اتباع کو لازم کر لیں، آپ کی سنت کو لازم کر لیں، آپ کی شریعت پر عمل کریں، آپ کے لائے ہوئے دین اسلام پہ عمل کریں گے تو یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس آیت کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے محبوب کو نام بھی اعلیٰ عطا فرمایا، کام بھی اعلیٰ عطا فرمایا، نام بھی مبارک عطا فرمایا، مشن بھی مبارک عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب کا نام محمد زبان پہ آئے گا، لب مل جائیں گے، آپ کا مشن اور سیرت اپناؤ گے تو رب مل جائے گا۔ بس اتنی سی بات ہے، کوئی مشکل چیپٹر تو نہیں ہے۔ نام لو لب ملتے ہیں، مشن لو تو رب ملتا ہے۔ یہ نام ہے مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور آپ کے نام کے عجیب فضائل و برکات ہیں، عجیب خصوصیات ہیں۔ اب وقت چونکہ پورا ہو رہا ہے اور ابھی میرے سامنے بہت سی روایات اور بہت سی باتیں ہیں جو اس مبارک نام پہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمایا اور اس نے کسی ایک کا نام بھی میرے نام پہ نہیں رکھا،
یہ جو ہم اور نام رکھ دیتے ہیں نا، والد کا نام ملا دیتے ہیں کسی اور کا، اور حضور کا نام نہیں ملاتے۔ آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور اس نے کسی کا نام بھی میرے نام پہ نہیں رکھا، فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ یہ میں نے اپنے چینل پہ لکھا نا، جب محمد دلاور نعمانی، مجھے لوگوں نے کہا یہاں حافظ لکھو، یہاں مولانا لکھو، میں نے کہا محمد کی نسبت ساری نسبتوں سے باکمال ہے، اس لیے یہی رہنی چاہیے۔ تو لوگ اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام نہیں لگاتے اور نسبتیں لگا دیتے ہیں، جبکہ حضور کا نام جب ساتھ لگ جاتا ہے نا تو نکمہ بھی کام کا شمار ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی سن لو آخری وقت میں، آپ نے فرمایا اگر مسلمانوں کی مجلس میں کوئی ایسا بچہ آ جائے جس کا نام میرے نام پہ ہو، مثلا محمد نعمان، محمد دلاور، محمد کوئی امجد، صفدر وغیرہ جو بھی ہو، اس کے نام کے ساتھ محمد لگا ہے یا احمد لگا ہے، احمد بھی حضور کا ذاتی نام ہے، فرمایا جس نے میرے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس بچے کے لیے جگہ کھلی کر دی، قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤں گا۔ یہ اتنا مبارک نام ہے، ہم تو اگر نام ساتھ رکھ بھی دیں تو وہ بلاتے نہیں ہیں، نام کسی کے ساتھ محمد لگا بھی دیں نا تو وہ بلاتے نہیں ہیں، آدھا نام بولیں گے اور محمد کے مبارک لفظ کو نظر انداز کرتے ہیں، جو ہماری حماقت ہے۔ اگر کسی نام کے ساتھ محمد لگایا ہے تو اس کو بولنا بھی سیکھو تاکہ برکتیں بھی حاصل ہو۔ بہرحال یہ مقدس مطہر عنوان انشاءاللہ جاری ہے، آئندہ جمعہ کے خطبہ میں بھی اس پر انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ آخر میں یہ اعلان بھی سن لیں، ویسے ہے تو یہ اگلے جمعے کا، لیکن مولانا نواز صاحب نے فرمایا تھا کہ اس جمعے بھی بتا دینا، اگلے جمعے بھی، تو آج میں بتا رہا ہوں، آئندہ زندگی رہی اللہ کی توفیق دی تو پھر بتاؤں گا۔ آئندہ جمعہ مغرب کے بعد مفتی جاوید صاحب کا جو مدرسہ ہے ابو ذر غفاری، اس میں مولانا عبید الرحمن انور صاحب متدل العالی کا بیان ہوگا انشاءاللہ، اور بھائی شعیب عباس کھچی جو نعت خوان ہیں ان کے انشاءاللہ نعتیں اور نظمیں بھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder 52 minutes 41s